بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کو پتہ ہے ویلنٹائن ڈے کی آمد ہے اور آپ کو ایسے واقعات بھی ہم سے زیادہ سننے کو مل رہے ہیں کہ ایک صاحب کی گرل فرینڈ تھی، ان کے درمیان ریلیشن ہوتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں حمل گرانے کے لیے، اور پتہ چلتا ہے کہ جی گرل فرینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو بھاگ جاتے ہیں وہ۔ یہ ایک واقعہ ہے اور ایسے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں درجنوں واقعات ہوتے رہتے ہوں گے۔ ہر واقعہ نمایاں بھی نہیں ہوتا، سامنے بھی نہیں آتا۔ میرے پاس بھی میں جب زیادہ تر کالز ریسیو کیا کرتا تھا تو بہت ساری لڑکیوں کی کالز آتی تھیں کہ دوستی کے نام پہ ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے، لڑکے نے چھپ کے ویڈیو بنا لی ہے، اب کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو بلیک میل کر رہا ہے، اور بلیک میل نہ بھی کر رہا ہو تو بہت عرصہ کھیلتا رہا ہے وہ ہمارے جذبات سے، ہماری جوانی سے۔ جب اس کا دل بھر گیا ہے تو اب شادی نہیں کر رہا۔ یہ صبح و شام رونے پیٹنے ادھر چلتے رہتے ہیں۔ آپ کبھی آئیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا، اسی اسٹوڈیو میں بہت لوگ آ چکے ہیں روتے پیٹتے۔ لڑکیاں آ رہی ہیں، ڈاکٹر لڑکیاں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر سے ہماری دوستی ہوئی تھی، اس نے شادی کے لارے رپے دیے اور ہمیں یوز کرتا رہا، استعمال کرتا رہا۔ جب دل بھر گیا تو آج اب ٹوپیاں کرا رہا ہے۔ ایکچولی میرے ماں باپ نہیں مان رہے، میرے فلانے کا مسئلہ ہے، میرے ڈمکانے کا مسئلہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ دے کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس لبرلزم کی طرف آپ جا رہے ہو عورت کی آزادی کے نام پہ، اس میں خدا کی قسم عورت کی بربادی ہے۔ یہ بکاؤ مال بنتا جا رہا ہے۔ عورت جو ہے نا، ایک مرد کی ہوس پوری کرنے کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے عورت خود اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے، خود اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے۔ اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا، عقل سے فیصلہ کرواؤ نا۔ عقل کیا کہتی ہے کہ مرد جب عورت کی طرف جائے تو دوستی کے نام پہ کچھ بھی کرتا رہے اس کے ساتھ۔ گرل فرینڈ کے نام پہ لیو ان ریلیشن کی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، جو آپ کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ ہندوؤں میں بھی کبھی باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی، گوروں نے کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اب لیو ان ریلیشن کے نام سے ایک نئی بے حیائی معاشرے میں آ رہی ہے کہ آپ کسی سے بھی ایک کانٹیکٹ کر کے ایک ایگریمنٹ کر کے، معاہدہ کر کے اس کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں۔ یہ گدھے گھوڑوں والا کلچر ہے کہ جیسے گدھے اور گھوڑا جو ہے نا، اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، بس کبھی بھی کسی کے ساتھ تعلق ہوا تو تھوڑا بہت کانٹیکٹ تو اس کا بھی ہوتا ہے۔ میرج جو ہے نا، میرج جو شادی ہے، یہ انسانوں کے رہنے کا طریقہ ہے، یہ تہذیب یافتہ لوگوں کے رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں گدھے گھوڑے کا کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے منائیں، محبت کے نام پہ لڑکیوں کے کپڑے اتر رہے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے، لیکن یہ ہو رہا ہے معاشرے میں۔ آپ کو کپڑے اترتے ہوئے اچھے لگ رہے ہیں اور ہمیں بول رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بتاؤ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا معاشرے میں؟ اس گدھے گھوڑوں والا کلچر اور کتے بلیوں والا کلچر آپ معاشرے میں لے کر آ رہے ہیں، تو خدا کا واسطہ آپ، اللہ کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ عقل سے فیصلہ کروائیں کہ آپ یہ عورت کو عزت دے رہے ہیں یا اس کو ایک بکاؤ مال بنا رہے ہیں، ایک ٹیشو پیپر کی طرح کہ جو استعمال سے پہلے بڑا خوشنما ہوتا ہے اور جب ٹیشو پیپر کو استعمال کر دیا جاتا ہے تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہی حال ہے جو عورت کا فیوچر میں بننے والا ہے۔ ہمیشہ سے لڑکیاں باپ کے گھر میں پلتی تھیں اور باپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اپنے گھر سے، باپ اور بھائی کے نگرانی میں، اس کے سائے میں اپنے شوہر کے گھر رخصت ہوتی تھیں۔ ان کی وہاں عزت ہوتی ہے۔ شوہر جب اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو اس کو اس کی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہ ارینج میرج ہوتی ہے، گھر میں ایک بیوی عزت کے ساتھ آتی ہے، باپ اور بھائی سیلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ شخص ہماری بیٹی اور بہن کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، آپ ڈائریکٹ لڑکیوں کو بیوقوف نہیں بناتے۔ باپ کا سایہ ہوتا ہے لڑکی کے اوپر، بھائی کا سایہ ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے گلاب کا پھول کے گرد اللہ نے کانٹے رکھے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے اس پھول کو توڑنا، پہلے ان کانٹوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ نے عورت کو ایک اٹریکشن کی چیز بنایا، لیکن اس کے گرد اللہ نے باپ اور بھائی کا ایک کانٹے دار درخت پیدا کر دی ہے، ایک سایہ پیدا کر دیا ہے کہ ان کانٹوں سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ آپ کو پہلے باپ اور بھائی کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں آپ کی بیٹی کے قابل ہوں۔ وہ آپ کی جاب چیک کرے گا، وہ آپ کا خاندان دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ آپ میری بیٹی کے پیرالل، اس کے کفو، اس کے ہم پلہ ہیں یا نہیں ہے۔ اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک عزت داروں کی طرح آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے رخصت ہوگی اور وہ پورا خاندان اس کو ریسیو کر رہا ہوگا۔ وہ محض ایک شوہر کی بیوی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی ایک ساس ہوگی، اس کی ایک سسر ہوگی، اس کا ایک سسر ہوگا، اس کے رشتہ دار ہوں گے، دیور ہوں گے، جیٹھ ہوں گے، پوری ایک فیملی میں جائے گی وہ۔ اس میں عورت کا تحفظ ہے، عورت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوگا، طلاق دینا آسان نہیں ہوگا، پورا خاندان انوالو ہوگا، کیونکہ وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ آپ کے باپ کی بہو بھی ہے، آپ کی ماں کی بہو ہے، وہ آپ کے بھائی کی بھابھی ہے۔ وہ اس کو آپ چھوڑیں گے تو اس کا مطلب بھائی کو بھابھی کے رشتے سے محروم کر رہے ہیں، باپ کو بہو کے رشتے سے محروم کر رہے ہیں، ماں کو بہو کے رشتے سے محروم کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ملیا میٹ کر کے بس وہ جو گورے جس کلچر کی طرف چل رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم لوگ اپنے سے
جو پہلے یہود و نصارہ ہیں نا ان کو فالو کرو گے اور اتنی الٹی الٹی چیزوں میں ان کو فالو کرو گے. حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تم بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرو گے. حالانکہ جو گوہ کا بل ہے وہ انسانوں کے رہنے کی چیز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی گورا اس میں گھسا ہوگا نا تو آپ کہو گے یار یہ بھی فیشن ہے, یہ بھی کلچر ہے, گورا کیونکہ گو کے بل میں گھس کے رہتا ہے تو میں بھی اس میں گھس کے رہوں گا. تو عقل سینس لیس باتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, کیونکہ یورپ کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, گورے کر رہے ہیں. وہ پچھتا رہے ہیں اس معاشرے سے, وہ تنگ آ چکے ہیں, وہ میرج کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. وہ شادی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تبھی تو ان کے یہاں اتنے سخت قانون ہے کہ ڈیورس دینے پر آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ازدواجی زندگی ہو. لیکن اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. جو غلطی وہ کر رہے ہیں آج ہمارے ہاں بھی وہ غلطیاں کی جا رہی ہیں. یہ کام ہندوؤں کے کرنے کا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ویلنٹائن ڈے منانا اور گرل فرینڈ کو پھول پیش کرنا اور اس کو جو ہے نا وہ تحفے تحائف دینا, یہ ہندوؤں پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, ان کے مذہب کی کوئی ٹھوس تعلیمات نہیں ہے اس بارے میں. یہ کام عیسائیوں پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس سسٹم نہیں ہے, تباہ ہو گیا, ان کی آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی. یہ یہودیوں پہ سوٹ کرتا ہے, یہ سکھوں پہ سوٹ کرتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس الحمد سے لے کے والناس تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے, اور قرآن دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس عورت تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے, وہ ہے نکاح. شادی کر کے تم جا سکتے ہو اس کے پاس, اس کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, جو بھی اس کے علاوہ راستہ اختیار کریں گے یہ خدا کی حدود کو توڑنے والے ہیں, اور دنیا میں سزا بھی ملے گی بے سکونی کی, فیملی سسٹم تباہ ہوگا. اصل سزا ان لوگوں کے لیے آخرت میں ہے جو جہنم کی آگ کی صورت میں اللہ نے رکھی ہے. تو آپ کو اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, نہ سنو معاشرہ کیا کہتا ہے. آپ حلال طریقے سے 4 بیویاں رکھو, ان کے درمیان عدل کرو, ان کے حقوق ادا کرو, ان سے ہونے والی اولاد کے باپ بن کے دکھاؤ, ان کی کفالت کرو, ان کو گھر دو, رہائش دو, ان کے حقوق ادا کرو. لیکن آپ کو گرل فرینڈ ایک بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, نہ گرل فرینڈ کو آپ کو تحفے تحائف دینے کی اجازت ہے. اور اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ رہی تو یاد رکھیں خواتین کا بیڑا غرق ہونے والا ہے, اور یہ خواتین اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں آزادی مل رہی ہے, ہم جس سے چاہیں دوستی لگائیں. آپ کو آزادی نہیں مل رہی, آپ تک پہنچنا مرد نے بہت آسان کر دیا ہے. اللہ نے مشکل بنایا تھا کہ مہر ہے, نکاح ہے, گھر دو, رہائش دو, اور اس کے تمام ذمہ داریاں اٹھاؤ اور پراپر طریقے سے اس کو بیوی بنا کے گھر میں رکھو, پھر ساری زندگی اس کے بچوں کا خرچہ اٹھاؤ, پھر بیٹیوں کی شادی کی فکر, بیٹوں کی فکر, یہ ساری ٹینشنیں, ان کی ایجوکیشن کی فکر باپ کے کندھوں پہ اللہ نے, مرد کے کندھوں پہ اللہ نے ڈالی. وہ ساری زندگی عورت کا محافظ بنتا ہے, پھر یہ عورت بڑھاپے میں دادی نانی بنتی ہے اور اپنے بچوں کی ماں بنتی ہے, بھائیوں کی بہن بنتی ہے. ساری عزتیں عورت کو سے چھین کر ویلنٹائن ڈے جیسی بےہودگی کے نام پر, محبت کے جھوٹے نعروں کے نام پر مرد کی ایک جو ہے نا صرف ہوس پوری کرنے کا اس کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے. بالکل اس کی ایسے میں مثال دیتا ہوں بار بار کہ ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے, استعمال کے بعد اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. تو معاشرے میں جو عورت کو بنایا جا رہا ہے وہ صرف ایک جنسی ہوس پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جب مرد اس سے جنسی ہوس پوری کرے گا اور اس کا حسن خراب ہونا شروع ہو جائے گا, وہ ٹیشو پیپر کی طرح اس کو نظر انداز کر کے پھینک دے گا. بعض دفعہ اس کا حسن خراب بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن مرد کی زندگی میں کوئی دوسری گرل فرینڈ آ جاتی ہے تو کہتے ہیں جی بریک اپ ہو گیا اور رشتہ ٹوٹ گیا. ان کا بریک اپ نہیں ہو گیا, اس کو اب دل بہلانے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ اور مل گیا ہے. تو اسی طرح مرد ایک اپنی زندگی میں 20 30 لڑکیوں سے اپنی ہوس پوری کرتے ہیں. تو اس میں نقصان عورت کا ہے. عورت یہ بات نہیں سمجھ رہی ہے. عورت اپنے تک پہنچنے کو مشکل بنائے, ماں باپ اپنی بیٹی تک پہنچنے کو مشکل بنائے, تو اس میں عورت کا فائدہ ہے, اس میں عورت کی عزت ہے. اور اگر آپ گدھے گھوڑے اور کتے بلیوں والا کلچر چاہتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے منائیں آپ, اور معاشرے میں اسی کو پروموٹ کریں. تو میرے پاس اس سے زیادہ کہنے کو کچھ نہیں ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. میں اپنے خدا کا, اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں. اے اللہ, تو نے مجھ پر فضل کیا کہ تو نے مجھے مسلم پیدا کیا. میں اگر مسلمان نہ ہوتا, میں قرآن و سنت پر ایمان نہ رکھتا, تو شاید میں بھی اسی ماحول میں بہہ جاتا, اور وہ ماحول جس سے دنیا تباہ ہو رہی ہے ہم بھی اسی رو میں بہہ جاتے. میرے رب کا مجھ پر احسان, اور اہل اسلام پر میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحیح اور غلط کو بتا دیا کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ عیسائیوں کی راہبوں کی طرح عورت سے دور رہو اور ہندوؤں کے پنڈتوں کی طرح عورت سے دور رہ کے جنگلوں میں زندگیاں گزارو. اس نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا کہ عورت سے دور رہنا کوئی عبادت ہے, یہ بھی ہمیں نہیں کہا. نیچرل مذہب ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا,
اللہ نے فرمایا اسلام وہ نیچر ہے جس پر میں نے تمہیں پیدا کیا. اس نے نہیں کہا دور رہو, بلکہ اس نے کہا تم عورت کے قریب جا سکتے ہو, عورت کو مرد کے لیے, مرد کو عورت کے لیے بنایا, لیکن جانے کا ایک وہ طریقہ ہے جو مہذب ہے, جو شائستہ لوگوں کا طریقہ ہے, جو تہذیب یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے, وہ ہے کسی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجو, لڑکی کا باپ لڑکی کا بھائی تمہیں سمجھے گا تو پراپر طریقے سے اس کو رخصت کرے گا, تمہارے گھر میں وہ آئے گی اور تمہاری بیوی بن کے رہے گی, تمہارے بچوں کی ماں بنے گی, اور اس کا وراثت میں حصہ ہوگا. گرل فرینڈ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, اس کا وراثت میں حصہ ہوگا, اور اس کو چھوڑنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے. طلاق کے بعد تمہارے ذمہ خرچے ڈالے جائیں گے اگر تم ڈیورس دیتے ہو. بہت سارے ایک طریقے رکھے, ایک پراپر راستہ رکھا ہے. یہ اسلام کا طریقہ ہے, یہ تہذیب یافتہ لوگوں کا طریقہ ہے, اور اس میں اسلام نے مرد کو چھوٹ دی ہے. تم عدل کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ بیویاں بھی رکھ سکتے ہو, بشرطے کہ ان کے حقوق پراپر طریقے سے ادا کرو. عدل نہیں کر سکتے, تم افورڈ نہیں کر سکتے, تمہارے اندر قدرت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تو پھر ایک پر اکتفا کرو, اسی کے پراپر پورے حقوق ادا کرو. یہ پورا ایک سسٹم اسلام نے مجھے بنا کے دیا, آپ کو بنا کے دیا. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم انگریزوں کو فالو کریں, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ہندوؤں کے کلچر کو فالو کریں, ہمیں کیا ضرورت ہے. ہندوؤں میں بھی, سکھوں میں بھی جو عقل مند لوگ ہیں نا, وہ اس کلچر کو نہیں مانتے, وہ بھی کہتے ہیں یہ تباہی ہے, وہ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ویلنٹائن ڈے کو. تو جب ان میں سمجھدار لوگ پسند نہیں کر رہے تو اسلام میں اور مسلمانوں کے پاس تو بھائی قرآن ہے. تو قرآن نے ہمیں نہ تو یہ کہا کہ عورت سے دور رہو, نہ یہ کہا کہ درندے بن کے جانور اور بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے عورت کو استعمال کرنا شروع کر دو, گدھے گھوڑوں کی طرح. اسلام نے ایک پراپر وے بتایا ہے, پراپر راستہ بتایا ہے. یہی اعتدال کا مذہب ہے. تو آج علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. یاد رکھیں آج صرف بتایا جا رہا ہے, منوایا نہیں جا رہا, کیونکہ منوانے کی طاقت اللہ نے علماء کے ہاتھ میں نہیں دی ہے, نہ علماء کے پاس ہے منوانے کی طاقت. منوانے کی طاقت گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, حکومت کے پاس ہوتی ہے. ہمارا ملک اسلامی ہے, اگر گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آپ کو قیامت کے دن چھوڑ دے گا. اس لیے عقل کا اور فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ حلال کی طرف آئیے اور حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان قوم کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے, اور انہیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور لیونگ ریلیشن کے خوشنما نعروں کے نام سے جو الو بنانے کی مہم چل رہی ہے, اللہ ان زہریلے نعروں سے ان کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.